بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کسی بھی آدمی کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لباس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کا لباس کوئی واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب، کوئی حرام، کوئی مکروہ اور کوئی مباح۔ آدمی کو لباس زیب تن کرتے وقت اہتمام سے مندربات کی طرف رغبت اور مکروہات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واجب وہ مقدار لباس ہے جس سے ستر عورت کیا جائے، اور مندوب وہ ہے جس کے پہننے کی شریعت میں ترغیب آئی ہو، جیسے عمدہ کپڑا عید بقرعید کے لیے، سفید کپڑا جمعہ کے لیے۔ مکروہ وہ ہے جس کے نہ پہننے کی ترغیب آئی ہو، جیسے غنی کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ حرام وہ ہے کہ جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہو، جیسے مرد کے لیے ریشم بلا عذر پہننا حرام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس ہی کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کیسا لباس پسند تھا اور کیسا لباس پہننے کا آپ حکم فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ملتی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں جو معلومات دی جا رہی ہیں ان معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ملا علی قاری نے دمیاطی سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا سوت کا بنا ہوا تھا، جو زیادہ لمبا بھی نہ تھا اور اس کی آستینیں بھی زیادہ لمبی نہ تھیں۔ منادی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک زیادہ لمبا نہ ہوتا تھا اور نہ اس کی آستینیں لمبی ہوتی تھیں، جبکہ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ کرتا نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک گویا اب میرے سامنے ہے۔ سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ سرخ جوڑا منقش جوڑا تھا۔ یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایات میں تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سرخ جوڑے والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنٹھے حضور کے مونڈوں کے قریب تک آ رہے تھے۔ اسی طرح ابو رمثا کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی دھبا کسی چیز کا لگ جائے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے،
باخلاف رنگین کپڑے کے کہ اس میں تھوڑا سا دبا کم محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رومی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ اس سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں جب تک کہ کسی خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اس لیے کہ روم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے بنے ہوئے کپڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس کے بارے میں پسندیدگی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیں، جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔